بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں راشد محمود، اور آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا وہ شخصیت ہی نہیں، وہ سارے کا سارا پریوار جو ہے، ان کے جتنے بھی تسلسل ہیں، 1 2 3 4، آج چوتھی جو ان کی نسل ہے، ان کا وہ جو تسلسل ہے، وہ بچے، یہ وہ خانوادہ ہے جس کو اس سب کانٹیننٹ میں صرف اپنے ملک کی بات کیا، صرف جب یہ متحدہ پاکستان ہمارا نہیں بنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ایک ڈومینیشن کے ایٹیچیوڈ سے ہر عہد میں جو سروائیول سراؤنڈنگ میں اور بھی مختلف بے شمار احباب اور لیجنڈز تھے، لیکن یہ وہ خانوادہ ہے جس لیجنڈ سے، لیونگ لیجنڈ سے میں نے آج آپ کے اس پروگرام میں، جن کو آپ سنیں گے، دیکھیں گے، شناسا ہے آپ پہلے سے. میں اس میں کوئی استاکاری اپنی طرف سے نہیں ڈال رہا، وہ بڑی شناخت رکھتے ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ فنکاروں کی فیملی ہے. اس سب کانٹیننٹ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا ہو لوگ جن کے ایک ہی گھر میں 5 پرائڈ آف پرفارمنسز، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف بہت بگ آرگنائزیشنز، بے شمار ایسے آرگنائزیشنز جو انٹرنیشنل لیول کی، ان سب کے ایوارڈ جو ہے اس گھر میں موجود ہیں. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اس خانوادے سے میرے اس ٹوٹل زندگی کے سفر میں نے ان کے جو سب سے بڑے جد امجد ہیں، اس وقت تو میں شاید پیدا نہیں ہوا تو ان کو نہیں دیکھا. بقیہ سارے ادوار کے جتنے لیجنڈز ہیں ان کو میں عینی شاہد، اور ان کے ان بڑوں سے میں نے جتنا فیض کیا. میں یہ جو ڈرامے میں لے کاری کرتا ہوں یا کبھی اس میں کوئی بیدار سر لگاتا ہوں، تو یہ میں نے ان بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے، میرا ڈرامہ جو ہے وہ بھی تو لے کاری، میں نے اس ڈرامے میں سب سے زیادہ جو ایک وہ اس کے بناؤ سنگار سیکھے ہیں وہ ان لیجنڈز کا وہ عہد ہے. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے جو ہے، میں اس عہد میں ان سے بھی میرا تعلق اور رابطہ رہا. اور یہ جو ہے آج کی جو شخصیت ہے، یہ میرے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اب اس فیملی کا، اس خاندان کا یہی ایک بڑا بزرگ ہے جو اپنے سارے پریوار کو لے کے آج بھی اس تسلسل کو، اس عہد کو جو ان کے بڑوں نے ایجاد کیا تھا، جس کے وہ موجد تھے، وہ لے کے اگلی نسلوں پہ چل رہا ہے. بہت ساری باتیں ہو گئی. آج کا جو میرے اس مدر لینڈ کا لیونگ لیجنڈ ہے، وہ ہیں استاد حامد علی خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب، اٹس اے پلیئر فار می کہ آج باتیں تو ہم اکثر ہماری ملاقاتیں کرتے ہیں، میں اسے آج ایک بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں اپنے لیے کہ میں ایک اس گھرانے میں، اب سب سے پہلے تو آپ کے اس گھر کی بہت مبارکباد. میں تو آج پہلی بار آیا ہوں. بہت اچھا ماشاءاللہ، ایک آرٹسٹک جو ایستھیٹک سینس رب نے آرٹسٹوں کے اندر، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. یہ رب بڑا ایکسکلوسیو جمالیاتی حص جو ہے وہ، لیکن چونکہ یہ پریوار جو ہے یہ فیکٹس بلیور اور بڑے پکے ایمان والے لوگوں کا ہے، رب سے جڑے ہوئے لوگوں کا، اس لیے ہر دور میں رب نے موافقت بھی عطا کی اور اس کی بلیسنگ اور سارے کے سارے. حامد صاحب، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے ریڈیو، چونکہ میں بھی گھونسلے سے گرا ہی اسی میں تھا، تو میں نے یہ جو تصویریں آپ ناظرین، یہ جو آپ کو تصویریں اس کے ان بٹوین آپ دیکھیں گے، ان کے بارے میں یہ جو مجھ سے جس حیثیت یا جس ہستی سے میں گفتگو شروع کروں، اس سے کچھ پہلے کی باتیں وہ حامد صاحب بتائیں گے. میں اختر خان صاحب، بڑے ان کے سب، کیا حسین آدمی،
پاجامہ کرتا گریس سے ہلکے سے، اور کیا گریسفل ہوتا، کیا بات ہے. ایسا خوبصورت ایک، ان کو دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ یار یہ کوئی ایکسکلوسیو سے آرٹسٹ ہے، اور کیا ویل مینرڈ، بہت زیادہ فالتو نہیں بولتے تھے، بڑے کم گو تھے. تو میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے. میرے والد، پھر اس کے بعد آپ کے، میں والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد امانت علی خان صاحب، فتح علی خان صاحب، آپ پھر ارشد، امجد، شفقت، یہ تو خیر آپ کے بعد کے سارے. تو خاصب آج کچھ پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپنے والد محترم سے پہلے کے جو ہمارے بڑے آپ کے، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا پہلے تو وہ بتائیے. میرے دادا جنرل علی بخش ان کا نام تھا جی، ان کو میوزک میں جنرل کا خطاب جی جی جی. ان کے ساتھ ان کے بھائی کرنل فتح علی خان، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے نام، جوڑی تھی جو پوری دنیا میں مقبول ہو گئی تھی. جی بالکل، پوری دنیا اس زمانے میں، بالکل. حالانکہ اتنا میڈیا نہیں تھا، وہ اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ پٹیالہ گھرانے کی جو ایک اس قدر وائڈ اینگل دنیا میں جو پروجیکشن ہوئی، اس کے بنیاد جو ہے وہ جو انہوں نے رکھی ہے. حالانکہ ان سے پہلے سے ہمارا بہت تھا. کیونکہ ہماری، ابھی آپ نے بتایا، میں واضح کر دیتا ہوں، اگر وہ سارا ہم گنے ہیں نا ان کو، بزرگوں کو، ہماری بھی 10ویں 11ویں پشت بنتی ہے ماشاء اللہ. لیکن ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ میرے دادا جنرل صاحب اور کرنل فتح علی خان صاحب کہ یہ ایک دم انہوں نے تو بنیاد ہی رکھ دی نا. بالکل ایسے، بلکہ انہوں نے وہ ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بنیاد اس طرح کی، پھر اس پہ وہ بننا شروع ہو گئی منزلیں اوپر، پھر اس پہ. کیونکہ انہوں نے سیکھا میرے پردادا سے جی، ان کا نام تھا میاں کالو جی جی. انہوں نے سکھایا، تو جب انہوں نے جرنیل کرنیل بنائے تو وہ خود کیا ہوں گے. اللہ اصل میں خاصا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک وہ جو ہیومن بینگ، ایک نسل، ایک خاندان جو رب اوپر سے بنا کے بھیجتا ہے، اس میں سے کچھ پہلے تو وہ بناتا ہے ایک تسلسل، پھر اس میں وہ ودیت کرتا ہے، کچھ لوگوں کو چن لیا جاتا ہے کہ آپ نے لے کے یہ اپنا تسلسل جو اچھی بات کر رہے ہیں. میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جس کو دنیا پہ جس کا نام پھیلانا ہوتا ہے نا، جس کو عزت دینی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے سے وہ راستے ویسے بنا دیتے. بالکل، اور اس کو اوپر سے چن کے بنایا گیا ہوتا کہ یہ آپ نے کرنا ہے سارے کا. تو خاصا تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ بریف بھی کی. آج ہم نے حامد علی خان کیسا گاتا ہے یہ تو دنیا کو پتہ ہے. یہ تو مجھے یہ جو ساری یہ والی باتیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے تھوڑی نئی ہوگی. میرے دادا جو تھے نا جنرل صاحب، وہ مہاراجہ پٹیالہ کے درباری گائک تھے، کوٹ گائک تھے جی. مہاراجہ پٹیالہ اور کنڈس فتح خان، اور ریاستوں میں بھی گائے جی. رامپور کے پاس، پھر وہ مہاراجہ کشمیر، بہت جتنے بڑا وائڈ ہے تھا وہ. میرے دادا جو تھے نا، اور ان کی جو جوڑی تھی، وہ گائے صرف راجے مہاراجوں جی، وہ عام لوگوں میں گائے، پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے. اسی لیے ان کا ایکسکلوسیو آپ کا وہ گھرانہ اسی حوالے سے شناخت بھی اسی ایکسکلوسیو جیسچر سے ہے کہ یہ وہ کوئی وہ دائیں بائیں کھبے سجے والا کام نہیں تھا. یہ بڑا ایک مینرز اور ایک حدیں تھی، اس سے لے کے یہ سارا سفر ہوا. وہ انہوں نے ایسے وہ گائک تھے کہ میرے والد صاحب، میں نے تو خیر ان کو نہیں دیکھا جی، والد صاحب سے باتیں سنی. کہتے میرے دادا، اور جب یہ ان کی جاتے تھے نا کسی اور ریاست میں جی پٹیالہ سے جی، تو ایسا ان کا اپنا ڈریس ہوتا تھا اور اتنی جواہرات پہنی ہوتی تھی کہ وہ مہاراجہ ہی لگتے ہیں. اب وہ اپنے فن کے مہاراجہ تو تھے ہی نا. پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ گائک ہے، یہ خود راجہ ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ان کا انداز تھا. اس لیے جو ڈریس پہننا ہمارے گھرانے نے سکھایا ہے ایسے گائکوں کو. امانت علی خان جیسا حسین
کرتے اور وہ جو ان کا ایک ویژول ہوتا اس قدر حسین. اول تو سنگر کو زیادہ ہمارے اس عہد میں کو بہت زیادہ خوبصورت نہیں رہے. مثلا میں نے ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کو بھی ہم نے دیکھا, حالانکہ بہت اچھی گائی, کیا بہت بڑی گائی. لیکن یہ آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ ویژول کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے ایک تو حسین لوگ تھے یہ سارے کے سارے, اور پھر ان کی پراپس کا ایک اس میں ایک جھلک آتی تھی. تو پتہ لگتا تھا یار یہ کتنے سارے سنگر بیٹھے ہوئے. امانت علی اس میں داخل ہوئے یا فتح علی خان, تو ایک پتہ لگتا رہا یار دیکھنے میں بھی, سننے میں بھی, اور اپنے کام میں بھی ہر جگہ آؤٹ اسٹینڈنگ. اور یہ محبوب صاحب کہ یہ وہی سے جو ہمارے آبا کی جو اسی ٹریڈیشن کو لے کے چلے, جو ہمارا طریقہ کار تھا نا, کیونکہ وہ درباروں میں گائے. ایسا ہی یہ نہیں کہ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے گا رہے ہیں, کسی جنگل میں بیٹھے گا رہے ہیں, نہیں وہ گائے تو اس کے لیے پھر وہ لیول بھی وہی سارے کا سارا لے کے چلے. تو وہ عام جگہوں پہ تو انہوں نے گایا ہی نہیں, کیونکہ ان کو وہ افورڈ ہی نہیں کرتا تھا, ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا تھا. ایسے ہی ہے. تو ان کے بعد وہ لاجواب جوڑی بنی کہ جن کے اتنے بڑے گائک شاگرد ہو گئے. صحیح, وہ سب لوگ جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے, ہسٹری میں نام ہے ان کی کہ وہ کون کہاں شاگرد ہوئے. اور انہوں نے, کیونکہ ان کا کام ایسا تھا کہ جو سنتا تھا وہ کہتا تھا جی ہمیں بھی کچھ تھوڑا اس میں عطا ہو جائے, تو ہمیں یہ گنڈا باندھیں اور ہمیں بھی کچھ دے. اور پھر وہ بلیسنگ سے مل بھی گئی بے شمار لوگوں کو. ایسا جو آئے مانگنے ان کو پھر ملا بھی. بہت لوگ ہیں, بہت لوگ, میں نام گنواؤں تو بہت. چلے ہم بھرم رکھتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے, سب کو خان وادے سے کہاں. اچھا خان صاحب یہ تو ہو گیا نا پورا. اب تھوڑی سی اپنے فادر, کیونکہ میں نے وہ جب ریڈیو پہ آیا کرتا تھا تو میں تو ان دنوں چھوٹا تھا, پھر میری اناؤنسمنٹ کے دور میں بھی وہ کبھی کبھار, زیادہ ان کا وہاں نہیں آنا ہوتا تھا, وہاں زیادہ امانت صاحب اور فتح علی خان, تو یہ آپ کا آنا جانا, آپ وہ جو تھے وہ ان کا ایکسکلوسیو سا کبھی کبھار جیسے ہوتا نا کہ کوئی بڑے آپ کے آتے تو وہ ایک پلیئر کے لیے وہاں آیا کرتے تھے. نہ ان کو ریڈیو کی ضرورت تھی نہ کچھ تھی, وہ تو اللہ ایک ماحول تھا, وہ اس میں ایک لیونگ کے ایک پلیئر کے لیے وہ آتے تھے, آ کے اس ماحول میں بیٹھتے تھے. اور بھی فنکار آتے تھے, آپ کی باتیں ہونی, ایسے اس میں لوگوں کو جو وہاں ہوتے تھے, حالانکہ وہ سارے بڑے نامور تھے, لیکن جب اس طرح کا کوئی فرد وہاں آتا تھا تو ایک ماحول, موئن کی کنٹین یا اسٹوڈیو میوزک والا جو اس کے اندر ان کے علم میں اضافہ. آج یہی لیک ہوا ہے ہمارے کہ حیات ہے سارے کے سارے بڑے, اور ایسے خضر و پودے اگ رہے ہیں کہ ارے اپنے بڑوں کو سن لو, پوچھ لو, ورثہ ہے وہ, ان سے آپ کو ایسی ٹپس ملیں گی جو زندگی میں کام آئیں گی. یہ ہمارے ڈیلیٹ ہو گیا. ہاں بالکل, وہ تو اب دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں, آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو دیکھیں اب اس وقت دو چیزوں کا ایسے ہوا ہے, جنون اور خفتی سمجھ لیں, ایسے کہ ایک ایکٹنگ اور گانا. پہلے کرنے والے ڈرتے تھے, جو اس کا کام کے کرنے والے تھے, آپ تو خود ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ ایکٹنگ کہتے ہیں. تو آپ آج کل دیکھیں ہر بچہ ہر جس کو دیکھیں, ٹھیک ہے شوق, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی آنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن تربیت بھی تو یار, تربیت کوئی وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. جیسے اس پروسیس کو گزرو اس میں سے, پھر اس کے بعد سٹیبل ہو گیا, جیسے وقت سے پہلے ہی بات تیار ہو گئی, تو ٹھیک ہے, ایسا ویسا ہی مزہ ہے, اور ویسے ہی ان کے کاموں میں مزہ ہے, اور ویسے ہی گانے میں اور ایکٹنگ میں, پر ٹھیک ہے شوق پورا کرے. اچھا خان صاحب, میں اب آپ سے یہ چاہوں گا, آپ اپنے فادر کی ایفیلیشن میں کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا آپ کے ساتھ, کس طرح انہوں نے آپ کو ٹرین کیا, کس طرح انہوں نے آپ کی تربیت میں وہ گروم کیا, کیونکہ مینرز جو ہے نا, فنکار جو ہیں بڑے بڑے نامور,
ویل مینرڈ جو ایک تسلسل ہے نا وہ بعض جگہوں پہ ڈیلیٹ ہے. ہاں جی. میں نے بڑے بڑے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں سارے کا اور بڑے بڑے نام ان کے ہاں وہ جو ایک تربیت کا آبا کا جو ہے وہ آہستہ 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 بعض جگہ پہ مجھے ڈیلیٹ ہونا نظر آ رہا ہے. آپ کے خانوادے میں نہیں, اب ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے راگا بوائز, سب سے بڑا پلس پوائنٹ خاص صاحب جو آپ کے خاندان نے کیا نا, کلاسیکل موسیقی لوگ, آپ لوگوں نے اس کلاسیکل کو بھی نہیں چھوڑا اور اس میں نیم کلاسیکل سے ان جو جن کو ہم موسٹلی کوڑ ان کو بھی اس طرح کے سنویے بنا دیا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے, ایسے کوڑ کے ٹھیک ہو گیا خاصا. تو تھوڑا سا اس طرح کہ آپ کے ایکسپیرینس سے یہ کیسا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں نے بھی, میں پہلے تو اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, ان سے ٹریننگ حاصل کی میرے بھائیوں نے بھی, امان طریق فتح علی خان صاحب نے بھی اور میں نے بھی, بلکہ میرے بھتیجوں نے بھی ان سے سیکھا. کیونکہ میرے دادا جو میرے والد تھے نا, وہ میرے دادا کے ایک ہی بیٹے تھے ماشاء اللہ. اب ایک بیٹا ہو تو اور اتنے بڑے فنکار کا بیٹا ہو تو وہ کیا نہیں چاہے گا, تو وہ کتنے لاڈ ایسے ہوگا. ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو میرے دادا نے کہا کہ اختر حسین دو چیزیں ہیں, ایک ہے گانا اور ایک ہے علم. سبحان اللہ, تمہیں کیا چاہیے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیٹس دا پوائنٹ. سلیکشن کرو نا کس روٹ پہ کیسے جانا, بتاؤ. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا. کیا سوال کر دیا کہ میرے والد نے مجھے سوال کیا ہے, میں نے صبح جواب دینا ہے, تو میں کیا کہوں جو ان کو برا نہ لگے. کہتے میں سوچتا رہا ساری رات, میں کیا کہوں کون سا جواب دوں میں. کہتا اللہ نے مجھے شعور دے دیا کیونکہ ساری رات میں جاگتا رہا. صبح جب وہ ناشتے کا وقت ہوا تو بیٹھے, تو کہتے میرے دادا کہتے ہیں ہاں بھی اختر حسین کیا سوچا ہے پھر؟ جی میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ڈگریاں نہیں چاہیے مجھے, سیکھنا بھی علم. پھر میرے دادا نے کہا کہ بیٹا ایسا علم دوں گا کہ تم یکتا ہی ہوگے. سبحان اللہ. اور واقعی ایسا ہی پورے جہاں جہاں میرے دادا میرے والد کو جن جن لوگوں نے سنا نا, وہ کہتے ہیں کہ جیسی بندش کو وہ اتارتے تھے نا, ہم نے بھی ایسا سنا. ان کا وہ جو انداز تھا, اور کیسے لگتا تھا کہ سائز طرح اتر رہا ہے, تو ایسے لگتا تھا جیسے موتی جڑے جا رہے ہیں, زیور کوئی ہے اس میں نگینے جڑے جا رہے ہیں. خاص صاحب یہ تو ہم نے اس ساری بڑی ماشاءاللہ بڑی ایکسکلوسیو آپ نے گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویورز کے لیے اس میں بے شمار ایسی باتیں ہوں گی جو شاید ان کو پہلی بار ان کے علم میں آئے ہوں گے. اب اس خانوادے کی امانت صاحب کی, فتح علی خان, آپ کی گائیکی پہ آپ تو وجودوں میں گھسے ہوئے ہو. جب آپ کی شکل آگی تو آپ کا وہ ساری پروفائل جو ہے وہ لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے, کھل جاتے ہیں. اللہ کی کرم نوازی ہے. وہ بات پتہ کیا ہے کہ دیکھیں میں اپنے بچوں کو بھی سب کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا بھاگ کے آنا فیلڈ میں وہ تو ٹھیک ہے, آ ہی جاتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, لیکن ایک سیکھ کے آنا اور اس کے بھاگ کے آئے میں فرق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ پھر جہاں مرضی جو جس نے سیکھا, اور پھر جو سیکھ کے آیا وہ پھر جاتا نہیں ہے نا, وہ اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر جہاں بیٹھ گیا وہی ہے. وہی اتنا جو ہمارے والا کام ہے کلاسیکل میوزک, یہ بہت نفیس اور بہت دیرپا اور بہت محنت کا کام ہے. ایسا ہی ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہی کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی جتنے بھی بڑے گائک ہوئے سب نے یہی کہا کہ اس کو ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. یہ زندگیوں کا پروسیس ہے, یہ کوئی لمحوں کی بات نہیں ہے. کیونکہ میں بھی اسی کام کا پلیئر ہوں, میں کھیلتا ہوں اس کے ساتھ. تو ہم جب کھیلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے بھی کون کس لیول کا کھیلتا تھا, وہ کیسا کھیلتا تھا. ہاں, پھر کون چکا مارتا اور کون کیا کرتا ہے. یہ پھر یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے یہ کرکٹ میوزک جو بھی ہے نا, سوری جو گیم ہے,
یہ اس کا بھی جو ابھی تک میں یہ بات میں نے میری اپنی ایک سوچ ہے, صحیح ریسرچ ہے میری جی, کہ یہ جو کھیلتے ہیں یہ کیا ہے. میں نے حساب لگائی تو سارا کلاسیکل میوزک ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے, اپنے پروگراموں میں بھی یہ بات لہکاری ہے, اس میں آپ نے آورتیں بھی ڈالنی ہیں, اس میں آپ نے پیڈار سر بھی لگانا ہے, پھر آپ نے اس کے سم پہ بھی چلنا ہے, یہ بھی لگانی ہے, سب کچھ. خاص میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا, یہ دو چیز لے پہ قائم. یہ لے جس دن آؤٹ آف بیٹ ہوگی اسی دن قیامت ہے نا. آئی سی یو میں ہم تبھی جاتے ہیں نا جب ہم آؤٹ آف بیٹ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی پرفیکٹ, اور اس سے کوئی ڈینائل کر ہی نہیں سکتا. مجھے بلکہ کہا ایک پلیئر نے کہ جی یہ میں کلاسیکل میوزک سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا. میں کہ جو آپ کھیلتے ہیں وہ کیا ہے, یہ سارا ارے جی کیسے. میں کہ جب وہ گیند آتا ہے, بال آتا ہے, تو آپ چیک کرتے ہیں نا کہ کس اینگل سے آیا اور یہ کہاں گرے گا اور کہاں مجھے کاؤنٹر کرنا ہے. تو وہ ہے ردم سارا. آپ ردم پکڑتے ہیں تو چکا بجتا ہے نا, ورنہ تو نکل گیا. اگر جب آپ جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ردم خراب ہوا تو آپ آؤٹ ہو گئے. ایسے ہی وہ ٹائم میں خراب لے ہے زندگی, لے. اچھا خان صاحب, اب اسد سے میری اس سے بڑی زندگی, میں بھی آپ کو کافی عرصے سے ریڈیو پہ اسد سے میری پتہ کیا کنٹینیوٹی, وہ جب بھی مجھے ملتا تھا, اس قدر اللہ اس کے درجات بلند کرے, کیا خوبصورت اور کیا ماشاءاللہ ہمارا ایسا کمال کا بچہ, کمال کا بچہ, اور اس قدر ویل مینرڈ اور محبت کرنے والا, گدھے گھوڑے کی تمیز رکھنے والا. آپ کے یہ سارے خانوادے میں میں پرٹیکولر کہ آپ کو وہ ایک دوربین نظر ہے آپ سکین کر لیتے ہیں اس کی میری کنٹینیوٹی تھی کہ جب بھی سنگر تو وہ بھی ماشاءاللہ اچھا بہت بڑوں کے خانوادے کا ایسی ٹرینڈ. راشد صاحب میں آپ کو بتاؤں, مجھے بلکہ اس بات کا میں نے اثر لیا تھا, مجھے کسی نے بتایا ہے. ان کا خان صاحب استاد امانت علی خان, استاد فتح علی خان, استاد سلامت علی نزاکت علی خان صاحب کی جوڑی دونوں ان کی بڑی بہت مقبول تھی. جی بالکل. کہتے ہیں وہ بڑے لوگ تھے, ایسا ہی بہت بڑے لوگ تھے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر جوڑی کی بات کریں گے نا, ان جوڑیوں کے بعد اگر نام ہوا تو وہ اسد حامد کا ہوا تھا جوڑی میں, اللہ کی قسم ایسے. اچھا اس کی میری کنٹینیوٹی ویورز اس کی بڑی مزے کی تھی. اس کی میری ایک آپس میں جب تک وہ حیات رہا, کبھی کبھی جب ایسے لوگ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, یہ شفٹ ہوئے, ہجرت کیے انہوں نے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, جو میرے کلیجے میری یادوں میں, مجھ سے دور تھوڑی. اس نے ایک نئی جوک مجھے سنانی ہوتی, اور میرا اس کے ان بٹوین یہ طے تھا کہ اسد اگر میں نے یہ جو تو سنا رہا پہلے سنا ہوگا نا, تو یہ کوئی حامد صاحب خدا کی قسم آخری دم تک جو اس نے مجھے سنایا میں نے وہ پہلے نہیں سنا ہوگا. اور پھر ایسا جولی سارے کا سارا بہت. اچھا خان صاحب, آپ اب شفقت ہے سارے ماشاءاللہ سے, یہ جو میرے اپنے یہ جو ہماری اب تھرڈ جنریشن ہے ماشاءاللہ, یہ میرے یہ بچے سارے کے ساتھ, مجھے ان میں سب سے زیادہ جو ایک پلس پوائنٹ جو میں اپنے طور پہ فیل کیا میں, کہ ان بچوں نے یہ جو مومنٹم اس وقت گلوبل لیول پہ ساری دنیا کا ہے, انہوں نے اس کلاسیکل کو اس میں ایسے امرج کیا ہے کہ کلاسیکل بھی موجود ہے, اور وہ چاہے سمفنی لے جاؤ اس پہ لے جاؤ, پیٹر گیبریل پہ لے جاؤ, جدھر مرضی آپ گھوم لو, وہ سب کا یہ انہوں نے ایک اس مومنٹم میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت میں جو آپ نے ایک وہ ایک اسٹیبلٹی ان کو جو فیڈ کی ہے کہ بیٹا مینجمنٹ چھوڑنے, کام جو ہے اس کی تربیت سے بھی نہیں ہٹنا ہے, سارا کچھ کرنا. آپ کیا میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں جو میں نے ایسی ہے. میں نے دیکھے راگا بوائز جو ان کا بینڈ بنا ہے, تو مجھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ تو یہ کیا ہے جی, آپ تو ایک بیٹھ کے طریقہ کار ہے گانے کا. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی صحیح ہے, لیکن زمانے کا تقاضا بھی ہے, اور
میں اس لیے ان اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوں کہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کرتے ہیں. یہ بلکہ وہ اس میں ایک انہوں نے انوویشن کی آج کے دور میں جو لوگ دوسرے بے شمار گھرانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا کو وائڈ اینگل وہاں تک بھی پہنچے, کلاسیکل اس میں سے ڈیلیٹ نہیں کیا, طریقے اسی میں یہ جو کلاسیکل کو بھی ساتھ بنا دیا, بالکل اسی میں لے, اور وہ اس کو بھی اس تک بھی پہنچ گیا جو شاید کلاسیکل جس کو اندر جس کے نہیں اترتا تو ان کے زیادہ ایزیلی اترنا شروع ہو گیا. ایک بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ شعور جن کو نہیں کلاسیکل میوزک کا پتہ, اسی طریقے سے ان کو سننے کا شوق ہو گیا, شعور پیدا ہو گیا کہ نہیں یار یہ بھی ایک کام ہے. لیکن یہ بھی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب بینڈ میں گاتے ہیں تو اس شکل میں گاتے ہیں, اس میں بھی کلاسیکل ان کا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ نیاب اور انعام میرے جو دو بیٹے ہیں وہ پیور کلاسیکل. یس, میں نے سنا ہے, میں نے کئی بار سنا ہے, میرے جو بے شمار پروگرامز میں اپنے گھر کا انداز اسٹائل جو ہے وہ یعنی جو شناخت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہاں جی, تو اس لیے میں ان کو میں خوش ہوں کہ میں کیوں اعتراض کروں کہ میں نہیں بڑا کیا دیکھیں قصب ہم آپ ہمارا جو ٹینور جو اس کی مومنٹم اور اس کی فارمیلٹیز کچھ حدوں کے اندر تھی. اب گلوبل ولیج جب سے دنیا ہو گئی ہوئی نا, تو آپ کو اپنی یہ ساری شناخت جو ہے ساری دنیا میں ہو کے کروا لی نا. ہاں جی, ہم کئی جگہوں پہ ابھی ہمیں مختلف چیزیں جو ہم شاید اس میں اس حد تک نہیں سروائیو کر سکے جیسی ہمارے بچوں نے کر لی. ہاں جی بالکل, تو وہ ہمارا ہی تسلسل ہے نا. وہ ہمیں میرا بچہ بیٹھا تو میں نہیں ہوں بھائی, احمد علی خان نہیں ہے, وہی تو ہے نا. اچھا قاسم, یہ جو ہماری موسیقی آج کل میرے ملک میں وہ بھی سٹارز ہیں بڑے بڑے, ایسے اتنے پیسے مانگ لیتے. ایک شو کے لیے میں نے کراچی میں ایک اس کو فون کیا تو اس نے جب پیسے, میں نے کہا بیٹا میں نے گانے کے پیسے پوچھے, تم پتہ نہیں کائے کی پیمنٹ بتا رہے ہو مجھے, میں نے صرف گانے کے لیے, تو میرے ایک دوست ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج ایک رائج میں مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں, بہت اچھا ہے. علی ظفر بھی میرے لاڈلوں میں ہے, اسلم جتنے بھی ہیں سب ہیں, سارے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی نہیں کسی کو برا کہتا, میرے بچے بھی نہیں کہتے, وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ یہ جو کام ہے ہمارے بارہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا گانا, میں ایک کام کی بات کر رہا ہوں. یہ جو فن ہے یہ بہت تربیت اور سیکھے بغیر نہیں آتا, اور یہ ہر کسی کے بس کا روک نہیں. آج کل ایسے ہی کیا ایک رواج بن گیا ہے, وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے جی ہمیں بھی آتا ہے, وہ کوئی گانا گا کے تھوڑی سی سرگم کر لی یا کوئی لاپ کر لیا, وہ نہیں ہے. وہ ایسے وہ راگداری تو تک پہنچنا تو نہیں ہے, اس کے لوازمہ پورے, وہ تو عام کئی لوگ ایسے ہی زبانی یاد کر کے سنا آپ کو, آپ کی بات, اب اس سے آگے بھی کئی ادھر انہوں نے کہہ دیا تو پھر کیا کریں. وہ ایسا نہیں ہے, ایک تربیت ہے, یہ حساب اور ہے اس کا. اس کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, جان مارنی پڑتی ہے, ادب کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے اس کا کچھ حصہ ملتا ہے. ایسا ہی, ہاں پورا تو زندگی میں جتنا جب وہ آپ اس کے نزدیک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو تب ہماری وہ سانسوں کی گنتی پوری ہونے والی ہوتی ہے. جب ہم تھوڑا سا اس کے نزدیک آتے ہیں تو یہ ایک تسلسل ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی بڑھائی تو بہت ہے. ایسے ہی وہ استاد پھر یہی بنتے ہیں, یہی لوگ. ایسے ہی دیکھیں خاصب, یہ جو استاد یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, یہ ایک شجر کی مانند ہوتے ہیں. ایک ایسا شجر جس کی چھاؤں میں پھر سارے آ کے بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کی بلیسنگ ہوتی ہے. اس میں رنگ و نسل بھی نہیں ہوتا, اس میں حسب نسب بھی نہیں پوچھا جاتا. جو اسے سے انسپائر ہو کے آتا اس چھاؤں میں بیٹھ جاتا, وہ وہاں سے اس چھاؤں کے طفیل اسے ایک اس کے اندر ایک سکون, ایک ریلیکس اور ایک زندگی کی جد و جہد ملتی ہے اسے, جو ہر جگہ نہیں ہوتی. ہاں جی. اچھا خان صاحب, ماشاءاللہ دنیا بھر کا کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ فخر ہیں میرے اس پاکستان کا, اس زمین کا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ہمارے جو, میں خاص طور پر اپنے گلوکاروں کی بات کروں گا, آپ کا گھرانہ ہے
دنیا میں کہاں نہیں گئے آپ, ہاں یہ اور جہاں جہاں بھی گئے رونقیں لگا کے آئے, بڑے اس کی اور دوسرے بے شمار احباب ہیں. اب یہ مبارک فتح علی خان فیصل آباد اینڈ کمپنی جو ہے, نصرت فتح علی خان صاحب, راحت, یہ سارے کے سارے, یہ چونکہ وہ لوگ ہیں جو ایک گرومنگ گھر سے سیکھنے کی توجہ, نیت, پیشنس اور ارادہ لے کے نکلے تو کہیں پہنچے. اس شعبے میں خاصب داؤ, میں سمجھتا ہوں کریٹو جو کام ہوتا ہے اس میں داؤ نہیں ہوتا. ورنہ تو میرے کراچی میں کئی ایسے بھی یار ہیں جو میں جب بھی جاتا ہوں, جو 40 سال پہلے جس گانے پہ وہ اٹھتے آج بھی وہی گا رہے ہوتے ہیں فنکشن میں, اور میں وہاں کی عوام کو بھی داد دیتا ہوں, آج بھی وہی گانا اسی پیشن سے ان کا سن رہے ہوتے ہیں. نیا کام جو ہوتا ہے اس میں سارے آپ کے بھی پیارے ہیں, میرے بھی, وہ سارے کے ساتھ. دیکھیے اللہ نے تو سروائیول کا تو اس کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ اس نے سب کو دے, لیکن اس میں رب نے جو کچھ ایکسکلوسیو لوگ بنائے ہوتے ہیں, وہی بناتے ہیں, وہی لیونگ لیجنڈز ہوتے ہیں, اور وہی مدر لینڈ کے لیونگ لیجنڈ ہوتے ہیں. وہی بناتا ہے. یہ سب اس کے, لیکن کام تو سبھی کرتے ہیں بالکل, لیکن فرق ہوتا ہے. لیکن اسی نے فرق رکھا ہے نا, وہ اوپر سے بنا کے بھیجے گئے ہوئے تو ان کو عطا ہوتی ہے, ان پہ ایک انویزیبل رب نے ایک HMI لائٹ روشن کی ہوتی. وہ ساری زندگی اس قدر اس کو سلیقے سے اپنا سنیریو اور سفر بنا کے نکلتے کہ اس لائٹ میں دوسروں کو وہ لائٹ نہیں دکھتی, رب نے روشن کی ہوئی, ان کو گڑا بھی دکھ رہا ہے, ان کو وہ اس میں پیر ہی نہیں رکھتے, وہ سنیریو میں. بڑی اچھی بات کی آپ نے راشد بھائی کہ دیکھیں میرے بھائیوں, میں نے جب آنکھ کھولی جی تو میرے بھائیوں کا نام کتنا بڑی کمال کی بات آپ نے, کتنا مشکل تھا. اللہ, اتنے بڑے تھموں کے سامنے, بلکہ اپنا, لیکن وہ پھر میں نے محنت کی ہے. میں یہ نہیں کہ میں بڑی محنت کی آپ نے, بڑی محنت, لیکن اللہ کی خاص کرنے والی اور میری ماں کی دعا تھی میرے پیچھے. میری والدہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں غرور نہیں کرتی, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں نامور ہیں اور تینوں کے بعد اعزاز ہیں, اور تینوں نے ایک ہی گھر سے سیکھا, اپنے جب اپنے والد صاحب سے ہم تینوں نے سیکھا ماشاءاللہ. مطلب یعنی کہ ایک بھائی نے کہیں سے سیکھ لیا تو اس نے ایک ہی منبع تھا, اسی سے چلے, اسی سے فیض ملا, پھر اس کو ملٹی پلائی اللہ نے کر دیا. لیکن اس کی بڑی کرم والی ہے کہ میری والدہ نے میرا نام دیکھا ماشاءاللہ, دنیا سے جانے سے پہلے میرا نام دیکھ کے گئی ہیں. وہ پھر یہ ان کے لفظ, آپ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں, ورنہ جن خانوادوں میں اب کرنیل اور جرنیل ہوں, اس کے بعد آگے ان کے اس شیڈو سے نکل کے آگے ان کے تسلسل میں اپنی شناخت بنانا, یہ کوئی معمولی بات ہے. اور پھر امانت فتح علی خان جو جس, اس کے بعد پھر اس کو اسی لیول سے آگے کنٹینیو کرنا, یہ آپ کا کمال ہے, یہ آپ کا کمال ہے. اسد چلا گیا تو آپ نے ظاہر ہے وہ جو جوڑیاں, وہ جو رب نے ایک جوڑی کا بھی بڑا نام تھا ایسا, لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم اور احسان تھا کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے بھی وہ رونقیں, اور آج تک آپ لگائے ہوئے. اللہ میاں آپ کو عمر خضر دے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پراؤڈ ہیں ہمارے اس دھرتی کا. آپ کو دیجیے اپنے کمال کی, اپنے کام کی کمال. میرے لیے بڑی, آپ دیکھیں نا میری آج کی ساری, میں نے کہا یار میں حامد علی خان صاحب سے گانا, ابے گانا تو تمہارے گھروں میں سب ان کے پڑھے ہوئے روز سنتے ہو تم. آج میں نے اسی طرح آج مجھے خود بے شمار اتنا مزہ آ گیا ہے صاحب آپ سے. ہم تو ساری زندگی ہو گئی ہماری ایک دوسرے سے ایفیلیشن سے, ہماری روز ملاقات. میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اس ملک کے ان خانوادوں سے, ان سے بھی ایسے تسلسل میں رہا اس عالم پیری تک کہ آج میں جب انہی خانوادوں کے ان بچوں کو جو کل چھوٹے چھوٹے میرے, آج وہ ایسے لیونگ لیجنڈز اس ملک کے, تو میرے ایک اندر ویورز, یہ جو ساری کی ساری آپ بھی کہتے ہوں گے یہ بابا جو ہے, یہ میں ویورز, میرا ایک پلس پوائنٹ رب کی طرف سے جو بلیسنگ مجھ پہ رہی کہ میرے زندگی کے سفر میں میری سراؤنڈنگ میں ایسے بڑے نام رہے ہیں, ایسے بڑے لوگ رہے,
اور میں ایسا ہی ایک بات بچہ، میں جب ان میں بیٹھتا مجھے ان سب خانوادوں سے میں دیکھتا رہا، میں ایسے ادب اور احترام سے، اور جب میں نے اپنے ان بڑوں کو سنا ہے اور بیٹھے ہیں اس میں ان کی گفتگو، ان کی کنٹریبیوشن. آج کے بچے میں مصیبت یہ ہو گئی ہوئی کہ اس ٹیکنالوجی نے ٹک 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 اور ایک سیکنڈ میں سارا کچھ آ گیا. ارے یہ جو سارا کچھ آپ کو ٹک ٹک پہ مل رہا ہے، یہ انہی خانوادوں نے، ہمارے بڑوں نے، انہوں نے ہی، اس میں کوئی آسمانی صحیفہ نہیں. لیکن جو حیات لیجنڈز آپ کی اس زندگی میں موجود ہیں، میری آپ بچوں سے گزارش ہے کہ ان سے اگر کبھی زندگی میں ملاقات ہو، کسی ایونٹ پہ آپ جاتے ہو تو ان کو سنو، ان سے گفتگو، اپنے بڑوں کو سنو، ان سے آپ کو زندگی کی نئی پرتیں، نئی جہتیں، وہی بات ہے جو آپ اس سے سمپ لے رہے، وہ اس کی اگلی انٹرپریٹیشنز ڈسکور کر کے اس قدر آسانی سے آپ کو دے رہے ہیں. حامد صاحب، I love you sir. آپ سلامت رہے، اللہ میں آپ کو اپنے حفظ و امان اور اپنی پناہ میں رکھے. بہت بڑے لوگ ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ ہر طرح کا رول کر سکتے ہیں. یہ مجھے خان صاحب، میرے ان سب بڑوں سے چونکہ تو مجھے دعاؤں سے وہ کچھ مل گیا جو شاید میرے نصیب میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان لوگوں میں بیٹھ کے ہم سنتے تھے، وہ جو آپ کی ایکٹنگ میں وہ ساری چیزیں جو وہ لے کاریاں، یار یہ میں نے ان سب بڑوں سے سیکھا، ان کی سنتے، پھر ان کی نشست و برخاست. یار یہ کوئی عام آدمی تھے، ان کی نشست و برخاست، ان کی گفتگو، ان کے باڈی جیسچرز، ارے یار یہ سیکھا جاتا ہے ان سے. تو خصب اس قدر مزہ آ گیا. مجھے بڑا اچھا لگا. اب ہم پروگرام کے بالکل آخر میں ہیں ویورز، تو ایسے کو تھوڑا چلے گنگن، جو آپ کا دل کرتا وہ گنگنا دیجئے، تو پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام سم اپ جو ہے اسی پہ. بھائی ویورز، آپ میں خان صاحب سے کہوں گا، وہ یہ باجا وہ پڑا ہوا ہے جس پہ پتہ نہیں دنیا کے کون کون سی دھنیں ہیں جو فضاؤں میں بکھری پڑی ہیں، اور یہ جب تک یہ زمین یہ حیاتی رہے گی یہ ہواؤں میں پھرتی چلی جائیں گی. تو خاصا ایسے گنگنا دیجئے تھوڑا سا کچھ. دل کی بستی، عجیب بستی، اوہ مائی گاڈ، عجیب بستی ہے، کیا بات ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی، لوٹنے والے کو ترستی، عجیب بستی. بہت خوب، بہت خوب. ہو قناعت جو زندگی کا اصول، سبحان اللہ، ہو قناعت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو زندگی کا اصول، تنگ دستی فراخ دستی ہے، سبحان اللہ، دل کی سبحان اللہ، بستی. کیا خوبصورت بول ہے اور کیا کلیجے سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہم فنا ہو کے بھی فنا نہ ہوئے، سبحان اللہ. ہم فنا ہو کے بھی فنا نہ ہوئے، نیستی ایک طرح کی ہستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خان صاحب آپ سلامت رہیں
اللہ میاں آپ کو اپنی عزت و مان اپنی پناہوں میں رکھے، صحت تندرستیوں میں رکھے. آپ بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں. آپ نے جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس سب کانٹیننٹ میں، آپ آرکائیو میں رکھے ہوئے لوگ ہیں. ہم جب نہیں بھی ہوں گے تو یہ تسلسل اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کے لیے ہے. یہ وہ ویوز یونیورسٹیز اور وہ ہیں. آپ کے اندر اگر ایستھیٹکس، جمالیاتی حص میرے رب نے رکھی ہوئی ہے تو اس کو وائٹ کرتے ہوئے جب آپ اس طرح کے آرکائیو میں جاتے ہو تو ایسی نئی جہتیں اور پرتیں آپ کو ملیں گی. آج میرا خیال ہے کہ آپ کو اس خانوادے کا اور خاص طور پر استاد حامد علی خان صاحب کی کچھ ایسی چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی جو شاید اس سے پہلے اس سے آپ شناسا نہیں ہوں گے. خان صاحب آپ نے ساری دنیا میں ٹریول کیا ہے اور ساری دنیا جانتی. ایسی جگہ پہ آپ نے پرفارم کیا ہے جہاں بعض لوگ آج بھی شاید حسرت رکھتے ہوں کہ ہم بھی کبھی جائیں باہر. لیکن میرے علم میں ہے کہ آپ انڈیا بھی گئے تھے اور اندرا گاندھی کے دور میں، تو وہ کچھ تھوڑا سا بریف کریں گے؟ وہ کیا، کیسے، کس طرح کیا تھا؟ وہ دہلی میں یہ پروگرام ہوا تھا جی، جس میں میں، اسد اور مہندی حسن صاحب جی، ہمیں گورنمنٹ آفیشیل ٹور پہ گئے. جی، بہت بڑا شو تھا دہلی میں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شو میں پوری کریم بیٹھی ہوئی تھی. ایسے ہی ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دلیپ کمار صاحب تھے، سہرا بانو تھی، ماشاء اللہ، منوج کمار، اٹل بہاری واجپئی صاحب، وہ اندرا گاندھی جی، اور مطلب جو وہاں کی قریب تھی ساری بیٹھی ہوئی دور کی تھی. تو اسد کا اور میرا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا ڈریس، ہمارا خاندانی ایک سلسلہ ایسا ہی تھا. جب ہم اسٹیج پہ آئے نا تو اندرا گاندھی نے پھر وہاں بیان دیا کہ مجھے ایسے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی. ارے سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. ہاں جی، یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور اتنا بڑا پروگرام، اتنا لوگوں نے وہاں ہمیں عزت دی، اتنی عزت دی کہ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ مجھے تو انہوں نے اٹل بہاری واجپئی صاحب نے آفر بھی کر دی تھی کہ بیٹا میں اس عمر میں ایسے، میں نے جو تم لوگوں کا گانا سنا ہے میں بہت متاثر ہوا ہوں. ماشاء اللہ، ان کا پیار تھا. ظاہر ہے. دیکھیں آرٹسٹ کی کوئی سرحدیہ لیمٹس تھوڑی ہوتی. انہوں نے پھر کہا کہ میں تمہیں آفر دیتا ہوں، ادھر آ جائیں آپ. تو نیکسٹ اسٹڈی پہ تم ادھر کی تم لوگوں کو مل جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت فارم منسٹر تھے وہ. تو لیکن خیر تو ہماری اب فیملی ساری پاکستان میں تھی، تو وہ میں نے جی بڑی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمارے لیے اچھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. آنر کی بات تھی، اچھی بات. ظاہر ہے جی، یہ تو دل کی بات ہوتی ہے نا، کہ یہ نہیں کوئی انہوں نے کوئی کسی ضد میں یا اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں، وہ ایک ان کی وش کی، ان کے دل کی. اور یہ آپ کو ایک طرح کی آپ کے اس کیلیبر، آپ کی اس پارٹیسپیشن کی ایک اپریسیشن ان کے اندر سے پلیئر سے نہیں، وہ بہت عزت دی جی، وہ بہت اچھا پروگرام ہوا. اچھا خان صاحب، ہم نے وہ یہ تو میں تذکرہ ویوز کر چکا ہوں کہ اس خانوادے میں 5 پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، لیکن اس کے علاوہ 2 ستارہ امتیاز بھی، ایک آپ کو اور ایک فتح علی خان صاحب کو، دونوں کو ملا. یہ بڑا ایکسکلوسیو اعزاز ہے آپ کی. بڑی اس کی کرم وادی ہے کہ میں بڑا اس کا کرم ہے کہ دیکھیں کہ میں اس عمر میں مجھے یہ دونوں بڑے اعزاز ملے. اب آگے بھی اللہ میں اور بھی دے گا، کیوں نہیں دے گا. لیکن یہ بھی ایک حکومت کی بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا کرنا چاہیے. یہ حکومتوں، دیکھیں فنکار جو ہیں نا وہ سفیر ہوتے ہیں ساری دنیا میں. سفیر صرف خالی کریکٹر یا وہ ایمبیسڈر نہیں ہوتے. ہم سے بڑا سفیر کون ہوگا جس نے ساری دنیا میں بتایا ان کے وی آر فرام پاکستان، ہم پاکستان کا ٹیلنٹ. ہاں جی، وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے کام کے وہ لاجواب ہوتے ہیں، ان کا اپنا ہے، یہ بھی ہمارا، ہم اپنے کام کے سفیر ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور آپ بھی اپنے کام کے سفیر ہیں جی. بہت گرم ہے خان صاحب،
اب بقیہ اللہ کرے کہ بقیہ میں آپ کو بہت خوشی سے اور بڑے غور سے دیکھتا ہوں. آئی لو یو. مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو کردار کرنا ہے نا وہ وہی ہوگا جو وہ اس وقت چل رہا ہے. لو یو سر. اگلا نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے کسی ایسے ہی لیجنڈ لیونگ لیجنڈ جو ہے میری اس مدر لینڈ کا, ان تک جائیں گے. خان صاحب آپ اپنے ویورز کو کچھ کوئی بات اگر کہنا چاہیں تو آپ سم اپ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں بس یہ کہوں گا کہ اچھا میوزک سنیں, سب کچھ سنیں, یہ نہیں کہ صرف کلاسیکل میوزک سنیں, پاپ بھی سنیں, راک بھی سنیں, جو کچھ بھی چل رہا ہے سب کچھ سنیں, لیکن ساتھ جو نیم کلاسیکل اور کلاسیکل میوزک ہے ان کو بھی سنیں, کیونکہ شناخت آپ کو یہ سننے سے ہوگی میوزک کی. اگر یہ نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو میوزک کی شناخت نہیں ہوگی. ویسے سنیں گے جیسے آپ سب لوگ سنتے ہیں, لیکن ان سے ہٹ کے سننا, ایک الگ شخصیت بن جانا, وہ کلاسیکل میوزک کی سمجھ آئے تو پھر ہوتی ہے. سبحان اللہ خان صاحب, شکریہ. بہت عمدہ, بہت عمدہ. میرا خیال ہے آج کا یہ جو آپ کا وقت ہے یہ بڑا ایکسکلوسیو آپ کی زندگی میں ہوگا. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوئے وہاں, ایک تو ہم نے آپ کو اپنے جنم بھومی اس پاکستان سے جوڑ دیا, اور پھر بالکل ایک ایسے عہد میں آپ کو لے کے گئے کہ جو ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی اور جو لاسٹ میں انہوں نے کہا, موسیقی جو ہے اس کی سمجھ ایکسکلوسیو, اگر آپ چاہتے سن تو سب رہے, سب دنیا سنتی ہے, ہم سب کو کسی بھی بیٹ پہ ہم چلائیں گے بھی, لیکن موسیقی کو سننے کے لیے کلاسیکل جیسے ان کا اس کی تھوڑی سی سدھ بدھ جب آپ کو آئے گی تو پھر آپ کو موسیقی کا مزہ اس وقت آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.